اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں فکر و شعور سے نوازا ہے، اپنے ہدف کو پہچاننے کی، اپنے راستے کو طے کرنے کی طاقت نصیب فرمائی ہے. خدا ممتاز کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے جس کے ذریعے سے بندگی کی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، دین خدا پر عمل کیا جاتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل. گزشتہ کئی سالوں سے ہم اس پروگرام کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ سیاسی تبصرہ اور سیاسی تجزیہ و تحلیل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم نے آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا کہ اس کا بنیادی ہدف کیا ہے. اس کا بنیادی مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تجزیہ و تحلیل کی ایک طاقت نصیب ہو جائے. آپ کے پاس ہے پہلے سے، اور اکثر انسانوں کے اندر اچھی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک اور سسٹم آپ کے ہاتھ میں آ جائے، ایک آلٹرنیٹ اوپینین بھی آ جائے. کیونکہ معمولاً جو اوپینین ہمارے میڈیا کے اندر آ رہی ہوتی ہے وہ مختلف گروہوں کی ہوتی ہے، مختلف پارٹیز کی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہماری خالص اوپینین ہوتی ہے، ہماری اپنی رائے ہوتی ہے، ہمارا اپنا موقف ہوتا ہے، وہ معمولاً چھپ جاتا ہے. تو اس پروگرام کے ذریعے سے اور ایسے پروگرام کے ذریعے سے ہم کوشش کرتے تھے کہ اس طرح کا ایک موقف بھی ہمارا سامنے آ جائے، ایک تجزیہ تحلیل کی طاقت بھی سامنے آ جائے. ہم 10ویں دفعہ اس کو عرض کیا کرتے تھے، اور آج بھی عرض کر رہے ہیں کہ یہ کسی گروہ کی یا کسی فرقے کی رائے نہیں ہوتی، یہ ہماری پرسنل رائے ہوتی ہے جس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم رائے بیان کر دی جائے. صحیح غلط جو ہے وہ اللہ کو جانتا ہے کس طریقے سے ہوگا. آپ بھی آنکھیں بند کر کے ہماری رائے نہیں لیں گے. آپ نے 10ویں آراء پہلے سے سنی ہوتی ہیں، آپ ان کو ٹکراتے ہیں ایک دوسرے سے، اس سے آپ ایک صحیح رائے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اس کا ہدف یہی ہے، مقصد یہی ہے. کئی دفعہ اس کے اوپر بھی بات کی کہ دین کے نام پر یہ کام کیوں کیا جاتا ہے. ہم شروع میں خطبہ پڑھتے ہیں ہمیشہ، تو یہ دین کے نام پہ سیاست سے کیا تعلق ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اب وہ جو استکباری فکر تھی ایک کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دونوں بالکل علیحدہ ہیں، الحمدللہ رب العالمین جس طرح سے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ سازش ختم ہو گئی ہے، یہ سازش دب گئی ہے. اب اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب میرا اپنے خیال ہے کہ آج کی دنیا میں اس وقت کوئی ایسا دیندار نہیں ہوگا مکتب اہل بیت کا ماننے والا جو یہ کہے کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب کون کہے گا؟ کس طرح سے کہہ سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین وہ فکر ختم ہو گئی جو ممنوع کر رہی تھی کہ دیندار سیاست کی طرف جائے، دیندار سیاست میں حصہ لے. اب الحمدللہ رب العالمین سب کے سامنے واضح ہے، سب لوگ اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں اور اپنی دینی ذمہ داری کے تحت اس کام کو انجام دے رہے ہیں. تو خدا کا شکر ہے ہم نے اپنی زندگی کے اندر ہی اپنی قوم کو، لوگوں کو باشعور ہوتے دیکھنا شروع کر دیا. الحمدللہ رب العالمین یہ جو حالات جس سے ہم گزر رہے ہیں جو گرچہ بہت سخت ہیں لیکن ان میں بہت ساری خوبیاں ہیں، ان میں بہت سارے فوائد ہیں. خوبیوں اور فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ بابصیرت ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے اندر شعور بڑھ رہا ہے، یہ بہت پازیٹیو ہے. اور اس اعتبار سے یہ زمانہ میرا اپنے خیال ہے کہ ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا زمانہ ہے. صرف جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کچھ حالات بنتے ہیں، لوگ
حالات کے صرف ایک حصے کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتے، یہ کام کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے، اس سے کبھی بھی بصیرت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اگر مثال کے طور پر آج حالات میں ٹینشن ہے، اور مثال کے طور پر عراق کے حالات ایسے ہیں، شام کے حالات ایسے ہیں جو ہمیں سوچنے سمجھنے پر مجبور کر رہے ہیں، تو آپ 2-3 سطح پر اپنے کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ میں 2-3 سطح پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کس سطح پہ اپنے کام کو انجام دیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ آج مثال کے طور پر جو مخالف طاقت ہے اس نے کس قصبے کے اوپر قبضہ کر لیا، کس گاؤں پہ قبضہ کر لیا، کس شہر پہ قبضہ کر لیا، اس کو ہم کہیں گے یہ نیوز ہیں، یہ اخبار ہیں، اخبار سے زیادہ نہیں ہیں، یہ خبریں ہیں۔ اس کے لیے آپ جا کر دیکھ لیجئے مثال کے طور پر پریس ٹی وی کیا کہہ رہا ہے، BBC کیا کہہ رہا ہے، اور دوسرے جو چینلز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ کو لب لباب سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی آج وہ آئی ایس والے کہاں تک پہنچ گئے، آج جو ہے وہ جو دوسری طرف کے لوگ تیاری کر رہے ہیں ان کی تیاری کہاں تک پہنچ گئی۔ یہ ایک لیول ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا لیول یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا اس سے پیچھے جاتے ہیں اور ہم اس بات کو سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو آئی ایس ہے، یہ اس کے پاس طاقت کتنی ہے، اس کے پاس فوج کتنی ہے، اس نے قبضہ کیا کیسے ہے، اس کا کس نے ساتھ دیا ہے، کس نے ساتھ نہیں دیا۔ مثال کے طور پر موصل پہ اتنی آسانی سے قبضہ کیسے کر دیا انہوں نے؟ عراق کا دوسرا بڑا شہر ہے، اب آپ تصور کریں، ہماری آبادی تو بہت زیادہ ہے عراق کے مقابلے میں، ڈبل سے زیادہ ہے، لیکن اگر آدھی آبادی بھی ہو تو مثال کے طور پر آپ تصور کریں لاہور کے فوجی سینٹرز میں، کنٹونمنٹ کے اندر کتنی فوج ہونی چاہیے کم از کم، کہ 5000 کا ایک لشکر اس کے اوپر قبضہ کر دیتا ہے۔ تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں مثال کے طور پر کسی 5000 کے گروپ نے حملہ کیا ہو کوئٹہ پہ اور کوئٹہ کی فوج اس سے ہار جائے؟ مشکل ہے کہ 5000 کی فوج سے کوئٹہ کی فوج بھی ہارے گی، اس سے نہیں ہارتی۔ تو یہ کیسے قبضہ کر لیا انہوں نے؟ یہ تجزیہ اور تحلیل کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے کہ آپ نے واقعے سے نکل کر تھوڑا سا گہرائی میں جانے کی کوشش کی، تو اور تھوڑی گہرائی لے لیتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں بھائی یہ جو آئی ایس ہے، اس کے کام کا فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ جو قتل کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کرائم سین کی، اس میں سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جرم کا فائدہ کس کو ہوگا، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ شواہد پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، آپ شواہد نہیں پکڑ پاتے، آپ کو معمولاً یہاں سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ جو ابھی تک سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ کہ مثلا ایک جرم ہوا ہے، اس جرم کا فائدہ کس کو ہوگا؟ تو اگر کوئی قتل ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں قتل کا فائدہ کس کس کو ہو رہا ہے۔ تو مثلا آئی ایس عراق کے اندر آئے، انہوں نے چند شہروں کے اوپر قبضہ کر لیا، تو آپ کو اور مجھے کیا دیکھنا پڑے گا؟ تحلیل کے تیسرے حصے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کام کا فائدہ کس کو ہوگا۔ اچھا، آپ اس بات کو سوچنے سے کیا کیا چیزیں نظر انداز کریں گے؟ یہ نہیں سوچیں گے کہ آج آئی ایس کہاں پہنچی ہے، یہ نہیں سوچ رہے، یہ نہیں سوچ رہے موصل پہ قبضہ کیسے کر لیا، یہ نہیں سوچیں گے۔ اس کے پیچھے جا کر دیکھیں گے یہ جو آئی ایس کام کر رہی ہے، اس کا فائدہ ہوا کس کو ہوگا، اس کے روٹس کہاں سے شروع ہوئے تھے، اس کی جڑیں کہاں سے شروع ہوئی تھیں، اس کے روابط کن لوگوں سے ہیں۔ آپ یہاں سے کام شروع کریں گے۔ 3 لیول ہو گئے۔ چوتھا لیول، گزشتہ 100 سال میں ایسا کوئی اور کام ہوا ہے کیا؟ یہ جو چوتھا لیول ہوتا ہے یہ واقعے کو صحیح سمجھاتا ہے کہ یہ واقعہ ہے کیا۔ یہ جتنے بھی سیاست بنانے والے ہیں یہ بہت گھاگ ہوتے ہیں، آپ سب کو اور ان سب کو معلوم ہے۔ مثال کے طور پر اگر میری اور آپ کی عمر 40-50 کے نزدیک ہے، معمولاً یہ جو بڑے اسٹریٹجسٹ ہیں ان کی عمریں 70-80 کے قریب ہیں۔ جو بڑے اسٹریٹجسٹ ہیں یہ جو بھی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کم از کم 50 سال ان کی نظر میں ہوتا ہے کہ 40-50 سال میں ہم نے جو پلاننگز آج تک کی تھیں اس میں اب تک کیا ہوا ہوگا۔ مثال کے طور پر میں سوچتا ہوں ہنری کیسنجر ابھی زندہ ہے، ہنری کیسنجر ابھی زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے ویتنام کی وار اس کو یاد ہوگی، کیونکہ ویتنام کی وار میں بہت ایکٹیو تھا یہ۔ اگر یہ ویتنام کی وار اس کو یاد ہوگی تو اس کو پتہ ہوگا کہ ملکوں کے اندر جب داخلی جنگ کروائی جاتی ہے تو یہ ہوتا کیا ہے۔ اچھا، ہم میں سے کسی کے ذہن میں ویتنام کی وار نہیں ہوگی چونکہ ہم اس میں انوالو نہیں رہے۔ ہم میں سے جو
پرانے لوگ ہوں گے ان کو افغان جنگ سے پیچھے کو کچھ یاد نہیں ہوگا. ہمارے پرانوں کو بھی افغان جنگ سے پیچھے نہیں یاد ہوگا. افغان جنگ کا مطلب کیا ہے؟ تقریباً 79 سے 88 تک کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. تو ہمارے پرانوں کو بھی یہ یاد ہوگا. آپ کو جا کے دیکھنا پڑے گا یہ ماڈل کون سا ماڈل ہے, یہ کام کیا ہو رہا ہے. اگر آپ نے یہ چیک کر لیا پھر آپ ایک اور بات سوچئے گا, آخری 50 سال میں جو لوگ یہ گیم کر رہے ہیں وہ پہنچنا کہاں چاہتے ہیں, کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں ہم اور آپ اس جگہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں. اگر میں اور آپ اس جگہ تک نہیں پہنچے, ہم لوگ چھوٹی چھوٹی جزیات میں ایک دوسرے کا وقت ضائع کریں گے. اچھا, ہمارے جو ایس ایم ایس ہوتے ہیں معمولاً کس بات پہ ہوتے ہیں؟ ان 4 تحلیل میں سے کس حصے پہ ہوتے ہیں؟ خبروں کے اوپر. آج فلاں علاقے پہ قبضہ ہو گیا, اب اس میں جھوٹی سچی پتہ نہیں کیا کیا شامل ہوتی ہیں. ہم لوگ ایران عراق جنگ کے زمانے میں مذاق میں ایک جملہ کہتے تھے کہ اگر ایران عراق جنگ میں ایرانیوں کی بات کو قبول کریں تو بغداد کئی دفعہ فتح ہو چکا ہے, اور عراقیوں کی بات کو قبول کریں تو تہران کئی دفعہ ختم ہو چکا ہے. جنگ ہوتی ہے, اس میں پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو تحلیل کی سطح پہ جا کے بات کرنی ہوتی ہے. تو ہم کوشش یہ کریں گے وہ جو تحلیل کی گہرائی ہے وہاں تک پہنچیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس سے پہلے ایک کام کریں, اتنا پریشان کیوں بیٹھے ہوئے آپ؟ یعنی میری عادت یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کام کو ریلیکس ہو کر کریں, اور جب ہم مہینے مہینے کرتے تھے تو آپ کی اس پریشانی کو نکال لیتے تھے کہیں نہ کہیں. لیکن ابھی میرے خیال میں کافی مہینوں کے بعد دوبارہ کر رہے ہیں تو دوبارہ لوگوں کے چہروں کے اوپر وہی پریشانی آ گئی جیسے پہلے دن آیا کرتی تھی. ٹینشن مت لیں کسی چیز کا, واقعات خراب ہیں یا واقعات اچھے ہیں, ٹینشن مت لیں, عقل سے کام لیتے رہیں. زندگی یہی ہے. اگر میں بعض اوقات سوچتا ہوں اہل بیت مسکراتے کیسے تھے؟ اتنی مصیبتوں میں ہوتے تھے, اتنی مصیبتوں میں ہوتے تھے, ہنستے کیسے تھے, مسکراتے کیسے تھے؟ پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ وہ مصیبتوں کو ایک طرف رکھتے تھے اور اپنے چہرے کو کچھ اور رکھتے تھے. مصیبتوں کو دل میں رکھتے تھے, چہروں پہ پریشانیاں ہوائیاں نہیں اڑتی تھیں. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے, ذرا سی کوئی پریشانی ہوتی ہے ہم لوگوں کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں بھائی کچھ ہو گیا ہے. کیوں اتنا پریشان؟ اللہ ہے اور اللہ اپنے کام کو بھی کرے گا. آپ کو اور مجھے اپنی ذمہ داری دی ہے. لوگ کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے, روایت موجود ہے. کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر ایک نے کسی سے مذاق کیا, اس نے کہا بھائی یہ مذاق کا وقت نہیں ہے, سختی کا وقت ہے. تو اس نے ایک عجیب جملہ کہا, کہنے لگا کہ میں اپنے آپ کو جنت سے اتنا نزدیک دیکھتا ہوں کہ میرا مذاق کرنے کا دل چاہ رہا ہے. گھبرائیں نہیں, پریشان مت ہو. جن کے اوپر یہ مشکل گزر رہی ہوگی نا وہ بھی اتنے پریشان نہیں ہوں گے. البتہ آپ کو پرانا معاملہ ہے ہمارا مائک کا جھگڑا. میں اب تو پوری دنیا میں کہتا ہوں کہ ہمارا مائک کا جھگڑا ہے, یہ چلتا رہتا ہے. جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں نا وہ آپ لوگوں کو دیکھ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں. وہ جیو ایئر وائی دیکھتے رہتے ہیں, ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا رہتا ہے. کسی پاکستانی کو ملتے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو قبر سے ہی بات کر رہا ہوگا, زمین کے اوپر تو کوئی بندہ بچا ہی نہیں ہوگا. یہاں لوگ زندگی گزار رہے ہیں بھائی, شادی بیاہ ہو رہی ہے, بچے پیدا ہو رہے ہیں, لوگ مر بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, سارے کام ہو رہے ہیں, بالآخر زندگی ہے انسان کی. تو گھبرائیں نہیں, حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں, ذمہ داری کو پہچانیں. ٹھیک ہے, شہید ہوں انشاءاللہ, ہم سب شہید ہوں, اللہ کی راہ میں زندگی میں جان دیں, لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں, کام کو اپنے انجام دیں گے انشاءاللہ. درود دیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. عاجل بنیادی ترین کام سے شروع کرتے ہیں. یہ جو دنیا کا نظام ہے ہم سب کو معلوم ہے, چاہے آپ اس کو استکبار کہیں, استبداد کہیں, ظلم کہیں, بربریت کہیں, ہم سب کو ایک بات معلوم ہے, یہ دھوکے کے اوپر مبنی ہے, حق نہیں ہے, باطل ہے. ہم سب کو معلوم ہے, چاہے وہ چلانے والا امریکہ ہو, چاہے چلانے والے یہودی ہوں, اسرائیلی صہیونی ہوں, کوئی بھی چلانے والا ہو, ہم سب کو ایک بات پتہ ہے, یہ نظام ہے دھوکے پر مبنی. اس میں کچھ لوگ ہیں جو فائدے اٹھا رہے ہیں, زیادہ تر لوگ پس رہے ہیں.
اچھا اگر کسی کو کہیں کہ بھائی ثابت کرو، تو بھائی ثابت کرنے کا تو بہت ہی آسان راستہ یہ ہے کہ دیکھو جو دولت کی تقسیم ہے یہ کیسی ہے دنیا کے اندر، 15% مشکل سے ان کے پاس 85%، دنیا کے 1% کے پاس جو دولت ہے وہ اس کے 1% جو اوپر سے ٹاپ والے ہیں ان کے پاس جو دولت ہے 90% کے پاس اس کے بعد ہے۔ اتنی ڈسپیرٹی، اتنی ناانصافی، تو یہ سب کو معلوم ہے کہ دنیا ظلم پر مبنی ہے۔ اچھا جب کوئی انسان ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اسے جواز چاہیے ہوتا ہے اپنے ظلم کرنے کا۔ اگر آپ حق پہ چل رہے ہیں نا تو آپ کو کوئی جواز نہیں چاہیے، خود حق پہ چلنا جواز ہے۔ مثلا آپ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر، آپ کا حق ہے، آپ کھڑے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے کیوں کھڑے ہو، کہ بھائی میرا حق ہے۔ کیوں حق ہے تمہارا؟ آپ نے بتا دیا بھائی دلیل یہ ہے، اس دلیل کے تحت یہ میرا حق ہے، میں یہاں پہ کھڑا ہوں۔ اچھا جو ظلم کر رہا ہے اس سے کوئی پوچھے تو یہاں کیوں کھڑا ہے، اب وہ کیا کہہ سکتا ہے کہ میں ظالم ہوں اس لیے میں یہاں پہ کھڑا ہوں؟ نہیں، جیسے ہی ظلم آتا ہے ایک چیز فوراً آتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈسیپشن، دھوکہ، نظر بندی۔ کوئی نہ کوئی دھوکہ ہوگا، جہاں ظلم ہوگا وہاں دھوکہ ہوگا۔ کیوں؟ ظالم نہیں کہہ سکتا کھل کے کہ میں ظالم ہوں، میں تمہارے حق پہ ڈاکہ مارنے کے لیے آیا ہوں۔ حقدار کھڑے ہو کر کہتا ہے ہاں میرا حق ہے۔ ظالم ہمیشہ اپنے آپ کو دھوکے کے ذریعے سے قائم رکھتا ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ میں ظالم ہوں، میں ظلم کرنے آیا ہوں، میں بدمعاشی کروں گا۔ اچھا سب کو معلوم ہے یہ زیادہ عرصے نہیں چلتا ہے، یہ زیادہ عرصے نہیں چلتا ہے، پبلک کہیں نہ کہیں کھڑی ہو جاتی ہے، مقابلہ کرتی ہے۔ تو ظالم کی مجبوری ہوتی ہے وہ ڈسیپشن کرے، دھوکہ دے۔ اچھا جب یہ دھوکہ دیتے ہیں تو دھوکے کی نوعیت تبدیل کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دھوکہ ایک جیسا رکھیں گے تو کب تک لوگ اس دھوکے میں آئیں گے۔ تو ظالم کی ایک مجبوری تو یہ ہوتی ہے کہ دھوکہ دے، شیطان کی بھی یہی مجبوری ہے، دھوکہ دے۔ دوسری مجبوری یہ ہوتی ہے اپنے دھوکے کو ٹائملی چینج بھی کرتا رہے، کیونکہ اگر دھوکے کو لمبی مدت تک چینج نہیں کیا تو لوگ دھوکہ پکڑ لیں گے، دھوکہ پکڑ لیں گے، پھر اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ چینج کرے۔ اچھا اب یہ جو بھی دنیا کا نظام ہے، استکباری نظام، بظاہر امریکہ نامی ملک کی ایک سرپرستی کے اندر، جس کے پیچھے اسرائیل یا آگے اسرائیل، اور کچھ کے اوپینین یہ ہے کہ نہیں مسیحی آگے ہیں، عیسائی آگے ہیں، صہیونی پیچھے ہیں، کوئی کہتا نہیں صہیونی آگے ہیں، مسیحی پیچھے ہیں، جو کوئی بھی اوپینین ہے۔ دھوکے پہ مبنی ایک نظام ہے جس میں امریکہ سر فہرست ہے۔ یہ پبلک کو دھوکہ کس بہانے پہ دیتا ہے، کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ 50 سال میں، آخری 50-60 سال میں اس کام کو کیسے کیا؟ نمبر ایک، ہم آخری 60 سال کو لے لیتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی 1945 میں، 1945 سے لے کر 1990 تک 45 سال یہ دھوکہ ہوا ہے سرد جنگ کے نام سے، کولڈ وار۔ کولڈ وار کیا تھی؟ امریکہ نے کہا کہ بھائی ہم تو ڈیموکریٹک ہیں، ہم تو جمہوریت پسند ہیں، اور ہمارے سامنے ایک دشمن ہے جو بہت ڈکٹیٹر ہے۔ ہم تو خدا کو مانتے ہیں، اور یہ جو سامنے والا دشمن ہے نا، یہ تو خدا کا دشمن ہے، خدا کو مانتا ہی نہیں ہے۔ ہم تو لوگوں کو آزادی دیتے ہیں، اور یہ جو سامنے والا ہے یہ لوگوں کو غلام بنا دیتا ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ تھا جناب کمیونزم۔ ہم امریکہ ہیں، ڈیموکریسی، لبرلزم، اکانومی کی آزادی، اور وہ جو سامنے ہے وہ رشیا ہے، کمیونسٹ ہے، خدا کا منکر ہے، اور یہ پابندی لگاتا ہے۔ اچھا اگر ہمارا ساتھ نہیں دیا تو یہ آ جائے گا۔ اس پالیسی کو ہم لوگ بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں وہی کام جو ہماری قدیم زمانے کی خواتین اپنے بچوں کے ساتھ کرتی تھیں کہ بیٹا اگر نہیں سوئے نا تو ہوا آ جائے گا، تو وہ بچہ بیچارہ دب دبا کے سو جاتا تھا کہ وہ ہوا آ جائے گا۔ اب اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ہوا ہے کیا چیز، لیکن وہ اس کے ڈر سے کہیں نہ کہیں اس کام کو کر دیتا تھا جو اس سے کہا جاتا تھا۔ تو امریکہ یہی کرتا رہا کہ دیکھو اگر تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا نا، ہم تم سے کہہ رہے ہیں اڈے دے دو، نہیں دیا تو رشیا آ رہا ہے پھر تم رشیا کے ہاتھوں پٹ جاؤ گے۔ اچھا کچھ کو رشیا کے ہاتھوں پٹوانا بھی پڑتا تھا، پٹوانا بھی پڑتا تھا کہ بھئی اگر آپ نے کہیں پٹوایا ہی نہیں تو پھر دھونس کیسے جمے گی، تو کہیں پٹوا بھی دیتے تھے کہ چلو رشیا کے ہاتھوں ایک آدھ ملک کو ستیہ ناش لگوا دو تاکہ باقیوں کو تو پتہ چلے کہ ہماری کتنی ضرورت ہے۔ 45 ایئرز تک، 45 سال تک یہ نظام خوب چلا۔ امریکہ نے دوسری قوموں کو بھی دھوکہ دیا، اپنی قوم کو بھی دھوکہ دیا، اپنی قوم کو بھی دھوکہ دیا۔ یہ مت سمجھے گا امریکی عوام سب کے سب ظالم ہیں، نہیں، بے خبر تو ہو سکتے ہیں، ظالم شاید نہیں ہے، عوام ظالم نہیں ہے، نظام ظالم، نظام قطعاً ظالم ہے۔ ان کی عوام بھی ایک حساب سے مظلوم ہے،
ان کی عوام بھی ایک لحاظ سے مظلوم ہے، ان کے ساتھ بھی کوئی بہت زیادہ انصاف نہیں ہوا ہے. ہاں یہ ہوا ہے کہ ان کو کچھ سہولتیں اور لگژریز دے کر بے وقوف ضرور بنایا گیا ہے. تو ان کے ساتھ یہی کیا، انہوں نے اپنی عوام کو تھوڑی فیسلٹیز دیں، دنیا کی باقی عوام کو خوب لوٹا، اور یہ نظام چلاتے رہے. ایک موقع پر رشینز نے کہا بھائی ایسا ہے، ہم اس نظام میں نہیں ہیں، ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ختم ہو گیا معاملہ. رشینز کا فیڈریشن ٹوٹ گیا، جو ان کے ملک تھے وہ سارے ایک ایک کر کے نکل گئے. 1990 میں یہ کام انجام پا گیا. اب جو کام انجام پایا، اب امریکہ کس کو لے کر آئے ڈرانے کے لیے؟ تو آپ کو 2 سال پیچھے جانا پڑے گا. 88 میں رشیا نے اعلان کیا تھا کہ ہم روس سے نکلنے کو تیار ہیں. تو روس میں مقابلہ کس نے کیا تھا؟ روس کا مقابلہ افغانستان میں کیا تھا جہادیوں نے، مجاہدین نے. امریکہ نے روس کو شکست دی تھی مجاہدین کے ذریعے سے، افغان جہاد کے ذریعے سے. اور یہ افغان جہاد یوں سمجھ لیجئے کہ باقی 45 سال کے لیے ماڈل بنا گیا، باقی 45 سال کے لیے ماڈل بنا گیا. اگر آپ کو آج کی صورتحال صحیح سمجھنی ہو تو آپ کو افغان جہاد کا ماسٹر ہونا چاہیے. اگر آپ نے افغان جہاد اچھی طرح سے اسٹڈی کر لیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ آگے کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور ماشاءاللہ آپ سب کو افغان جہاد کا خوب تجربہ ہے. لڑے تو نہیں ہیں آپ لوگ، لیکن باقی آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے وہاں پہ کیا ہوا تھا. تو انہوں نے ایک تجربہ کیا افغان جہاد کے ذریعے سے، رشیا کو ہرا لیا، مجاہدین کو آگے بڑھایا. یہ جو مجاہدین تھے اس میں ان کو ایک تجربہ مل گیا. وہ تجربہ کیا تھا؟ اسلام کو دشمنوں کے خلاف استعمال کرنے کا. اسلام کو دشمنوں کے خلاف استعمال کرنے کا تجربہ. اچھا اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی ضرورت خاص کر اس لیے پڑی کہ اگلا دشمن خود اسلام تھا. خاص کر اس لیے ضرورت پڑی. اس کی وجہ آپ بہت آسانی سے تاریخوں کو میچ کر سکتے ہیں. 78-79 میں رشیا نے افغانستان پہ حملہ کیا ہے، اور اسی 79 میں ایرانی انقلاب رونما ہوا ہے. وہیں پر ایرانی انقلاب رونما ہوا ہے. جب ایرانی انقلاب رونما ہو گیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ اب جو اصلی جنگ ہے وہ اس اسلام کے مقابلے میں ہوگی جو ایران کے اندر رونما ہو چکا ہے. اس کی تیاری کے لیے اب ساری توجہ اسلام کے اوپر تھی، اسلام کے ذریعے سے کام لینا ہے. اب میں آپ کوشش کرتا ہوں دونوں ماڈلز کو نزدیک لاتے ہیں. ہمارے پاس ایک صورتحال ہے جو شام اور عراق میں ہے، جس کی خاطر آپ یہاں بیٹھے ہیں، اور ایک وہ افغان جہاد تھا جو امریکہ نے لڑا تھا رشیا کے خلاف. دونوں ماڈلز کو نزدیک لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا چیزیں مشترک ہیں، اس ماڈل سے ہمیں کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس سے امریکہ کو کیا مل سکے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اچھا اس کے فائدے کیا کیا ہیں؟ پہلا فائدہ، افغان جہاد کو دیکھیے گا. امریکہ نے روس سے جنگ کی، امریکی فوجی آئے کیا؟ نہیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہو گیا کہ بھئی آپ کسی ملک سے لڑ رہے ہیں، آپ کو اپنا کوئی بندہ نہیں لگانا پڑے گا، دوسرے لوگ آپ کی جنگ لڑیں گے، دوسرے آپ کی جنگ لڑیں گے. میں نے ویتنام کا تذکرہ اسی لیے کیا تھا کہ یہ جو افغان جہاد کے ماسٹر مائنڈز تھے انہوں نے یقیناً ویتنام کی جنگ سے سیکھا ہوگا، ویتنام کی جنگ سے سیکھا ہوگا. اب ہم اتنا پیچھے نہیں جائیں گے ورنہ آپ ابھی بھی بور ہو سکتے ہیں کہ بھائی اتنا تھوڑی پیچھے جانا تھا، ہمیں تو صرف یہ بتاؤ نجف سے کتنا فاصلے پہ رہ گئے، معاملہ ختم کرو. لیکن میں آپ کو پیچھے گھسیٹ رہا ہوں تو اب میں ویتنام میں لے گیا تو آپ بہت ہی زیادہ بور ہو جائیں گے. لیکن بہرحال وہ جو افغان ماڈل تھا اس میں پہلی کامیاب چیز یہ تھی کہ بھائی دشمن سے لڑنا ہے اور اپنا فوجی کوئی نہیں بھیجنا ہے. اچھا امریکہ اپنے فوجی کیوں نہیں بھیجتا؟ اس کو امریکیوں سے ہمدردی ہے، تک کے برابر بھی ہمدردی امریکیوں سے بھی نہیں ہے. امریکی نظام کو اتنی سی بھی ہمدردی امریکی عوام سے نہیں ہے. صرف ایک مشکل ہے اس کے ساتھ، اس کو پتہ ہے جو ہم نے عوام بنائی ہے یہ فوج میں لڑنے کے قابل نہیں ہے، یہ جنگ نہیں لڑ سکتی ہے. یہ پوری دنیا کو پتہ ہے، خود امریکنز کو بھی اچھی طریقے سے پتہ ہے یہ ہماری فوج لڑنے والی نہیں ہے. آپ یقین مانیے عالم یہ ہے، امریکی فوج جہاں کہیں اترے نا ذرا اس کے اوپر دیکھیے گا، ان کے چہروں کے اوپر غور سے دیکھیے گا، ان میں دیکھیے گا امریکی اصلی کتنے اور مائگریٹڈ لوگ کتنے ہیں اس کے اندر، فلپینیز کتنے ہیں، ایشینز باقی کتنے ہیں، کتنے ادھر ادھر کے لوگ ہیں اور کتنے ٹرولی امریکن ہیں.
تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے کہ اصلی امریکن فوج کے اندر کم ہے. ان کو پتہ ہے ان کے اندر جذبہ نہیں آ پائے گا, ان سے جنگ نہیں لڑوائی جا سکتی. تو آپ بہت کم کبھی دیکھیں گے کہ امریکی گراؤنڈ ٹروپس کسی مضبوط بیٹل کے اندر دو دشمن فوج کے مقابلے میں آ کر کوئی کامیابی لے پائے. آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ امریکن ایئر فورس پہلے جائے گی, سارا قلعہ خما کر دے گی, سب تباہ برباد کر دے گی, بعد میں امریکی فوج گراؤنڈ ٹروپس اتر کے وہاں پہ جھنڈا گاڑ دیں گے, معاملہ ختم ہو گیا. ان کے اندر طاقت نہیں ہے. چونکہ طاقت نہیں ہے, اب لڑنا ہے تو کون لڑے؟ کوئی تیسری طاقت لڑے. تیسری طاقت کون لڑے؟ ظاہر دوسرے لڑے, ہم کیوں لڑے؟ لڑ ہی نہیں سکتے. تو ان کو پہلی ضرورت یہ ہے کہ کوئی اور لڑے. دوسرا معاملہ, پیسہ کون دے؟ امریکی دیں یا دوسرے دیں؟ بہت اچھا یہ ہے کہ ہم کیوں دیں. ٹھیک ہے جنگ ہماری جنگ ہے, لیکن عقل مند تو وہی ہوتا ہے نا, ٹکا بھی بچا لے, معاملہ بھی اپنا حل کر لے. تو امریکنز نے بھی یہی کیا. ان کو رشیا سے لڑنا تھا, انہوں نے اپنی فوج نہیں بھیجی اور انہوں نے کہا پیسہ بھی نہیں دیں گے. تو پیسہ کون دے گا بھائی؟ پیسہ کوئی اور دے گا اپنی کسی اور دھوکے میں. افغان جہاد میں کس نے پیسہ دیا؟ سعودیوں نے دیا. اچھا سعودیوں نے کیوں پیسہ دیا؟ ان کو رشیا سے لڑنے میں کون سا ثواب نظر آ رہا تھا؟ ان کو رشیا سے لڑنے میں ثواب نظر نہیں آ رہا تھا. ان سے یہ کہا گیا تمہاری آئیڈیالوجی پورے برصغیر کے اندر پھیل جائے گی, پورے برصغیر میں وہابیت پھیلے گی, پورا برصغیر, پورا دنیا اسلام تمہاری لیڈرشپ کے نیچے ہوگا, تمہارا پنجہ سب کے سروں کے اوپر ہوگا. ان کو مسلمانوں کی لیڈرشپ کا مضمون وعدہ دیا. ان کو بھی اپنی بادشاہت بچانی ہے. ان کو پتا ہے اگر امریکہ خوش رہے گا ہماری بادشاہت چلے گی, یہ خوش نہیں ہوا ہماری بادشاہت خطرے میں پڑے گی. تو وہ بہت سارے وہ کام کریں گے جن میں ان کی کوئی مصلحت نہیں ہوگی. اور میں آپ کو مطمئن ہو کے سکون سے کہہ رہا ہوں, بہت سارے عرب رؤساء کو بھی پتہ ہے امریکہ ہمیں کس برے طریقے سے استعمال کرتا ہے, یورپ ہمیں کس طریقے سے استعمال کرتا ہے. لیکن ان کی بھی مجبوری ہے, ان کی بادشاہت ان کی مجبوری ہے, ان کو اپنی بادشاہت چلانی ہے. تو وہ مانیں گے یقیناً. تو امریکہ کی مانی کچھ اپنی آئیڈیالوجی پھیلانے کے لیے, مسلمانوں پہ اپنی طاقت جمانے کے لیے. دوسرا ہے کہ امریکہ سے لڑ کے تو زندہ نہیں رہا جا سکتا, رشوت دینی پڑتی ہے. تو رشوت دے دی انہوں نے, پیسہ بھی کسی اور کا لگ گیا. اس کے بعد جناب علی ایک تیسرا فیکٹر بھی ہے, ٹریننگ کون دے گا؟ افغان جہاد کے اندر ٹریننگ کس نے دی؟ ہم لوگوں نے, ہم بھائی بندے کام آنے والے ہم نے کیا ہے. وہ بڑا اچھا کلپ آپ سب نے سن لیا ہوگا جب BBC نے شائع کر دیا تھا, کیا نام رکھا تھا اس کا؟ بخشو. اوہو کیا کلپ تھا. تو ہمیں اس کام میں استعمال کیا. امریکہ نے پاکستان کو ہسٹوریکلی ہمیشہ اپنے دشمنوں کے درمیان برج کے لیے استعمال کیا ہے. چائنا سے تعلقات میں ہم برج, روس سے جنگ لڑنے میں ہم برج, ایرانیوں کے ساتھ گھٹ پٹ کرنے میں اور صلح کرنے میں ہم برج, جہاد کرواؤ جو کام کروانا ہو ہم بیچارے برج بنتے رہے ہیں. تو انہوں نے ہمیں استعمال کیا. جو بحرین ہو یہاں وہاں بہت اچھا اس نے بنایا, بالکل صحیح بنایا, ہمیں استعمال کیا گیا. تو چوتھا کام, تیسرا کام کیا تھا؟ ٹریننگ کون دے گا؟ پاکستانی ٹریننگ دے گا. اچھی ٹریننگ دیتے ہیں, ہم مشہور تھے, ہماری فوج پورے عرب ممالک کے اندر جا کے فوجوں کو تربیت دیتی ہے جو بعد کے گنڈے بدماش بنتے ہیں, بحرین کے اوپر حکومت کرتے ہیں. سب کو ہم نے پالا ہے, ہم نے ٹرین کیا ہے, ہم کر گئے. اسی ماڈل کے اندر ایک اور حصہ بھی ہے, جن کو آپ نے پالا ہے, جب کام نکل جائے گا تو پھر کیا کرنا ہے ان کا؟ ان سے کام نکلنے کے بعد ایک اور کام لینا ہے. وہ کیا لینا ہے؟ ان کو دشمن بنا کر دوسروں کو ڈرانا ہے. سیم ماڈل ہے. افغان جہاد میں پہلے کام لیا, رشیا سے لڑوایا, رشیا کو ہرا لیا, ہرانے کے بعد انہی مجاہدین سے کیا بنایا؟ طالبان. طالبان سے ہاتھ کٹوائے, گردنیں کٹوائیں, ٹانگیں کٹوائیں, عورتوں کو مروایا, سارے کام ہو گئے. اس کے بعد اس کا نام بدلا اور اس کا نام رکھا القاعدہ, اسامہ بن لادن. اس کے بعد اس کو تورا بورا میں گدھے پہ بٹھا کے بھگایا, اور اس کے بعد دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچنا ہو تو بتا دیا کہ یہاں پہ القاعدہ بیٹھی ہے اس لیے ہم آ گئے. یہی ہوا.
اس کے بعد القاعدہ کے بعد پھر نام تبدیل ہوا اور دوسرے ناموں کے ساتھ سامنے آ گئے. اس ماڈل کے اندر 4 بڑے پیرامیٹرز ہیں. نمبر 1، امریکہ فوج نہیں بھیجے گا، فوج کوئی اور بھیجے گا. نمبر 2، امریکہ پیسہ نہیں لگائے گا، پیسہ کوئی اور لگائے گا. نمبر 3، ٹریننگ بھی ہم نہیں دیں گے، ٹریننگ کوئی اور دے گا. نمبر 4، جس کو ہم استعمال کریں گے بعد میں اس کو دشمن بنا کر اس کے نام پر پھر فائدے اٹھائیں گے. جو بالکل ماڈل افغان جہاد کا تھا، سیم ماڈل عراق اور شام کے اندر امپلیمنٹ ہوا ہے. سیم ماڈل عراق اور شام کے اندر امپلیمنٹ ہوا ہے. ابھی جو عراق اور شام کا ماڈل ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. صاحب آئیڈیالوجی سب سے پہلے کس کی جنگ ہے؟ اصل میں جنگ کس کی ہے؟ یہ کام بہت ضروری ہے. جو میں نے کہا تھا قتل کیس کے اندر سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے فائدہ کس کا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں فائدہ کس کا ہے؟ جنگ کا لیول کیا ہے؟ تو جب روس کے ساتھ جنگ ہوئی تو جنگ کا سب سے بڑا فائدہ امریکہ کو گیا. اس جنگ کا سب سے بڑا فائدہ کس کو جائے گا؟ کنفرم صہیونیت اور اسرائیل کو جائے گا. کنفرم ان کو فائدہ جائے گا. آئیڈیالوجی دونوں کے فائدے میں نہیں ہے. یہ جنگ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے. نہ اسد کے فائدے میں ہے، نہ IS کے فائدے میں ہے، نہ شیعوں کے فائدے میں عراق میں، نہ سنیوں کے فائدے میں، نہ IS کے فائدے میں ہے. صرف اور صرف صہیونیت کے فائدے میں ہے. پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، پیسہ کس کا لگا ہے؟ افغان جہاد کے اندر پیسہ لگا تھا سعودیوں کا. اس دفعہ بھی پیسہ انہی کا پیسہ ہے. قطر اور ترکی کو ساتھ ملا لیجئے آپ. آئیڈیالوجی کون سی آئیڈیالوجی ہے؟ سیم آئیڈیالوجی ہے. اس وقت بھی وہابیت آئی تھی، اس دفعہ بھی وہابیت ہی سرپہ کار ہے. اور یہ وہ پرانی آئیڈیالوجی ہے جو ایسے ٹائمز پر کام آنی ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر آپ کو جھگڑا کھڑا کرنا ہے. پہلے بھی کام آئی تھی، ابھی بھی کام آئی ہے. ٹریننگ کا کردار کس کا تھا؟ پہلے بھی پاکستان تھا، ابھی بھی پاکستان ہے. صرف ایک اعتراف کے ساتھ ہلیری کلنٹن نے بالکل اوپنلی اعتراف کیا ہے کہ ہم نے القاعدہ کو ٹرین کیا تھا. IS کے معاملے میں بھی قطعاً اعتراف کیا ہے کہ ہم نے خود اردن میں ان کو ٹرین کیا ہے. صحیح ہے. جواز کیا دیتے ہیں؟ جواز دیا تھا ہم نے پہلے ان کو ٹرین کیا تھا افغانیوں کے روسیوں کے خلاف. اب کیا جواز ہے؟ ہم نے ان کو ٹرین کیا تھا شامیوں کے خلاف. سیم پیٹرن ہے، سیم پیٹرن. اس کا مجھے خطرہ تھا کہ یہ بجیں گے. آخری بات، ایک بات تھوڑا سا اور سوچئے گا. یہ جو روس کا کردار ہے کیا یہ اتفاقی ہے ہر دفعہ؟ ہمارے پاس یہ جو یہاں پہ ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا ہے کراچی میں، اس میں کہہ رہے ہیں ازبک استعمال ہوئے ہیں. یہ ازبک کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کس زمانے میں بنے تھے یہ سارے؟ یہ رشیا کے خلاف ایک محاذ آرائی میں بنے تھے. اچھا وہ افغانی جو بنے جس سے طالبان اور القاعدہ بنے، وہ کس کے خلاف محاذ آرائی میں بنے تھے؟ وہ بھی رشینز کے خلاف بنے تھے. اچھا یہ چیچن آتے ہیں، یہ کس کے خلاف بنے تھے؟ یہ چیچنیا میں ان کے خلاف لڑتے ہوئے بنے تھے. جو بوسنین آتے ہیں وہ کس کے خلاف بنے تھے؟ وہ سربین سے لڑتے ہوئے بنے تھے جن کو رشینز مدد دے رہے تھے. یہ ہر دفعہ رشیا اتفاقاً ہوتا ہے کیا؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے یہاں پر؟ یہ ہم لوگوں کو سوچنا پڑے گا. لیکن ابھی اتنی دور نہیں جائیں گے. آپ اس ماڈل کو دیکھیں کہ جو ماڈل ہمارے پاس کریٹ ہوا ہے. اب ہم عراق اور شام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اس بڑی پکچر کو دوبارہ ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو یہاں کے اوپر میں آپ کی جو خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کا 3rd لاسٹ پوائنٹ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. دنیا میں اس وقت 2 محاذ ہیں ہمارے پاس. ایک محاذ میں ایران، شام، حزب اللہ اور حماس. یہ ایک محاذ ہے. ایران، شام، حزب اللہ اور حماس، یہ ایک محاذ ہے. دوسرا محاذ کون سا ہے؟ اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب. یہ ایک اور محاذ ہے. ان کے ساتھ چھوٹے موٹوں کو اور بھی ملا لیں، یورپین ممالک، قطر اور ترکی جیسے بھی، ان کو بھی سب ملا لیں. یہ دوسرا محاذ ہے. اصلی جنگ اس ایکسس کے اوپر ہے. اصلی جنگ یہاں پر ہے.
ایران، شام، حزب اللہ، حماس، یہ ایک سینٹر ہے جس کو آپ لوگ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، اس کو آپ گروہ مقاومت کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو کوئی سلسلہ کہہ سکتے ہیں، جو مرضی سے کہنا چاہیں، آپ اس کو انقلابی طاقت تعبیر کر سکتے ہیں، عادلانہ طاقت استعمال کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو۔ اور دوسری جو ہے وہ اسرائیل، جس کے پیچھے صہیونیت، امریکہ اور اس کے بعد سعودی عرب، یہ اصلی، اور اس کے ساتھ سائڈ میں بہت سارے لوگ ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ 30 سال سے اصلی جنگ یہی ہے، 30 سال سے اصلی معرکہ دنیا میں یہی ہے، جہاں کہیں اس مڈل ایسٹ کے اندر کوئی کام ہوا ہے آخری 30 سال میں کم از کم سارا اسی کے اوپر ہوا ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ جب ایران عراق جنگ ہوئی تو ان دو طاقتوں نے جنگ کس سرزمین پہ لڑی ہے؟ ایران کی سرزمین پہ۔ جب ایران عراق جنگ ہوئی تو امریکہ نے ایک جنگ ایران پہ تحمیل کی، امپوز کی، اور کس محاذ پہ جنگ لڑی گئی؟ ایران کی زمین پہ، ایران کی زمین پہ محاذ جنگ لڑی گئی۔ ایران نے کچھ ہی عرصے میں ان کو باہر نکالا۔ اب جو باقی جنگ لڑی وہ کہاں پہ لڑی؟ عراق کی زمین پہ، عراق کی زمین پہ لڑی۔ 8 سال تک جنگ چلی، ایرانیوں نے زبردست قسم کا دفاع کیا، معاملہ وہاں پہ ختم ہو گیا۔ لیکن کیا دشمنی ختم ہو گئی؟ نہیں، دشمنی باقی رہی۔ امریکہ نے نیکسٹ اٹیک کہاں پہ کیا؟ 1988 میں جنگ ختم ہو گئی تھی، 1990 میں صدام نے کویت پہ حملہ کیا تھا۔ کویت کے دفاع کے لیے 34 ملکوں کا لشکر لے کر امریکہ دوبارہ کھودا تھا عراق کے اندر۔ ان 34 ملکوں کا ہدف عراق تھا یا ایران تھا؟ ان کا ہدف ایران تھا۔ جنگ کس محاذ پہ لڑنی تھی؟ ایران کے محاذ پہ، ایران کے محاذ پہ لڑنی تھی۔ ایرانیوں نے بہت عقل مندی دکھائی، وہ اس میں نہیں کودے۔ 34 ملکوں کا لشکر آیا ایران سے لڑنے کے لیے، ایرانی نہیں آئے بیچ میں تو اس نے صدام کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، یوں ہی چھوڑ کے چلا گیا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ تم 34 ملک آئے کیوں تھے، پھر کس سے لڑنے آئے تھے؟ وہ یوں ہی چلے گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ 10 سال کے لیے پینڈنگ میں ڈال دیا انہوں نے۔ اس کے بعد 11 ستمبر کا واقعہ کیا۔ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد پہلی چڑھائی کی طالبان کے اوپر، اور وہاں سے اسلام کو بنیادی ترین دشمن کے نام پر انہوں نے کھڑا کر دیا۔ دوسری چڑھائی کی عراق کے اندر، اب ہونی ہے ایران سے ہونی ہے، کس کے محاذ پہ ہونی ہے؟ اب پھر ایران کے محاذ پہ ہونی ہے۔ ایرانیوں نے اور عراقیوں نے مل کر امریکہ کو عراق میں اسٹک کر دیا، یہاں سے نہیں نکل سکے۔ پروگرام یہ تھا کہ عراق سے نکلیں گے ایران میں آئیں گے، عراق کے اندر اسٹک ہو گئے، وہاں سے نکل کر ایران تک نہیں آ سکے، معاملہ خراب ہو گیا۔ ایک اور پرابلم بھی تھی، وہاں سے حزب اللہ اسرائیل میں بیٹھا ہوا تھا، لبنان کے اندر بیٹھ کر وہ ڈائریکٹلی اسرائیل کو پریشان کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ ان کو پتا تھا اگر ہم عراق سے گزر کر ایران میں گھسے بھی تو وہ لبنان میں حزب اللہ اسرائیل کا خاتمہ کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ ان کی پالیسی دوبارہ فیل ہوئی 2003 کے اندر، اور ان کو ریئلائز کرنا پڑا کہ جب تک حزب اللہ ختم نہیں ہوگی یہاں پر کارروائی نہیں ہو سکتی، یہاں پہ کارروائی نہیں ہو سکتی۔ 2003 میں یہ منصوبہ یہاں پہ ناکام ہوا، اب ساری توجہ تھی حزب اللہ ختم کرنے پر۔ ایرانی ایک بات میں کامیاب ہو گئے، محاذ جنگ کو اپنے آپ سے دور کر دیا، محاذ جنگ کو انہوں نے اپنے آپ سے دور کر دیا۔ کتنے سال کی محنت پہ یہ کام کیا ہے؟ 22 سال کی محنت، 22 سال کی محنت پر ایرانیوں نے ایک معرکہ کر لیا کہ محاذ جنگ کو یہاں سے نکال کر دور پھینک دیا، یہاں سے نکال کے دور پھینکا۔ اب محاذ جنگ کہاں گیا؟ اسرائیل کی بارڈر پر، جہاں لبنان ٹچ کر رہا تھا، وہاں حزب اللہ تھی۔ انہوں نے کہا پہلے اس کا خاتمہ ضروری ہے، ورنہ اس محاذ پہ جنگ نہیں ہو پائے گی جو ایران عراق کا محاذ ہے۔ انہوں نے حزب اللہ پہ حملہ کیا، ناکامی ہوئی، نہیں ہرا سکے۔ حماس پہ حملہ کیا، پھر ناکامی ہوئی، نہیں ہرا سکے۔ تو ان کو ایک اور بات سمجھ میں آئی، اگر اس کو ختم کرنا ہے نا تو پہلے شام کو کاٹنا پڑے گا۔ کیوں؟ اگر شام کو نہیں کاٹیں گے حزب اللہ کو رسد ملتی رہے گی، ہم حزب اللہ کو نہیں ہرا پائیں گے، اور اگر حزب اللہ کو نہیں ہرا سکے تو ایران ختم نہیں ہوگا۔ صحیح ہے؟ تو اب باری کس کی آئی؟ شام کی، شام کی باری آئی۔ صحیح ہے؟ اگر امریکہ کے پاس دم ہوتا تو امریکہ صہیونیت کے ساتھ مل کر لبنان پہ حملہ کرتے، حزب اللہ کو ختم کر لیتے۔ اس کا مطلب ہے اتنا دم تو نہیں تھا کہ ایران سے لڑ سکتے، اتنا دم بھی نہیں تھا کہ حزب اللہ سے لڑ سکتے،
اتنا بھی دم نہیں تھا کم بختوں میں. آ گئے کس کے اوپر؟ شام کے اوپر. اچھا شام ترنے والا تھا، کیوں؟ حافظ الاسد ڈکٹیٹر ٹائپ کا آدمی تھا، ابھی بھی مرا تھا. اس کا بیٹا بشار الاسد حکومت کے اعتبار سے کمزور تھا، اس کے باپ کے پرانے لائلز اس کو چھوڑ کے گئے تھے. تو امید یہ تھی کہ بشار الاسد زیادہ مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ کچھ ہی وقت کے اندر گر جائے گا، اس کی شہرت بھی اچھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں پبلک کو کھڑا کرنا آسان ہوگا. دو طاقتوں کو کھڑا کیا، ایک لبرلز اور ایک فنڈامنٹلسٹ. لبرلز کو ترکی اور قطر جیسوں نے ساتھ دیا، فنڈامنٹلسٹ کو سعودیوں نے ساتھ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ان دونوں کو لے کر چلتے ہیں. پس پشت منصوبہ کیا تھا؟ مجھے کہ اسلام بدنام ہوگا، اس ریجن میں شام کا خاتمہ ہوگا، یہاں سے اسلامی بنیاد پرستی پھیلے گی، اس بنیاد پرستی کے نام پر پھر حزب اللہ سے لڑنا بہت آسان ہو جائے گا. بدقسمتی سے شام میں بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہوا. ان کو توقع نہیں تھی کہ حزب اللہ میدان میں کود پڑیں گے، ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی. یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ حزب اللہ بیچ میں نہیں آئے گی، چونکہ حزب اللہ اتنی جرأت نہیں کرے گی کہ بارڈرز کو کراس کر کے ایک اور ملک میں جا کر اپنا ڈیفینڈ کرے. لیکن حزب اللہ نے فوراً ایک بات کا اندازہ لگایا، اگر ہم شام میں جا کے لڑتے ہیں تو ہمیں ایک بینیفٹ ہے. وہ کیا؟ جنگ ہماری سرحدوں سے دور ہو جائے گی. دیکھ رہے ہیں سب لوگ جنگ کو اپنی سرحدوں سے دور پھینکنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے فوراً اندازہ لگایا کہ اگر ہم شام کے محاذ پہ نہیں لڑے تو جنگ پھر دوبارہ ہمارے سر کے اوپر ہوگی، ہم کیوں اس محاذ کے اوپر لڑیں، ہم شام کے محاذ پہ جا کے لڑیں گے. وہ شام کے محاذ پہ گئے، اللہ نے ان کو نصرت دی، ان کو کامیابی ہو گئی. اب امریکہ ہر طرف سے ختم ہو چکا ہے. صحیح ہے. آخری لنک جس کے اندر طاقت ہو تو کر گزرے وہ یہ کہ ایک ٹرائی کی جائے عراق کے اوپر. عراق میں انہوں نے نوری مالکی کو خوب بدنام کیا اور یہ کہا کہ یہ شیعوں کا ساتھ دیتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے. توقع میں نہیں تھا کہ نوری مالکی اتنی بڑی اکثریت سے جیت جائے گا، یہ ان کی توقع میں نہیں تھا. یہ اس کے خلاف بہت بڑا کیس بنا چکے تھے. ان کو اندازہ یہ تھا کہ نوری مالکی ختم ہو جائے گا، اس کی حکومت گر جائے گی. جب حکومت گر جائے گی بلوا کرنا بہت آسان ہوگا. نوری مالکی کو خوب ووٹ ملے، بہت پاورفل اپیئر ہوا وہ. یہ ان کے منصوبے کے خلاف تھا. اب ان کے پاس صرف ایک راستہ رہ گیا تھا، فوجی کارروائی کر دی جائے. تو جتنے شام کے شکست خوردہ تھے ان سب کو جمع کیا، دوبارہ سعودی پیسہ، دوبارہ پاکستانی ٹریننگ، کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. اور اب ایک اور ڈرامہ شروع کیا، مجھے کہ جو فرقہ واریت کا تجربہ ہو چکا ہے اس کو عراق کے اندر امپلیمنٹ کر دیا جائے. عراق اس کام کے لیے بہت تیار تھا. جیسے پاکستان ہے، کسی کو فرقہ واریت کی جنگ کی کوئی نمائش دیکھنی ہو، پاکستان بہت اچھا گراؤنڈ ہے، یہاں فرقہ واریت کی جنگ پھیلانا مشکل کام نہیں ہے. ان کو عراق بھی ایسے ہی نظر آیا کہ اگر تھوڑی سی محنت کریں فرقہ واریت کی بہت بڑی آگ وہاں پہ لگائی جا سکتی ہے. اور اس پس منظر کے اندر عراق کے اوپر حملہ ہو گیا. آئی ایس شامل ہوئے اسی پیسے کے ساتھ جو عراق افغان جہاد کا ماڈل تھا، بالکل اسی ماڈل کو لے کر. صرف ایک فائدہ ان کو ہوا، جن علاقوں میں اہل سنت کی کثرت تھی ان علاقوں میں آرمیز کو اپنے ساتھ ملا کر قبضہ کرنا بہت آسان ہو گیا. ممکن ہے وہ سوال میں دوبارہ دہراتا ہوں، موصل پہ اتنی آسانی سے قبضہ کیسے ہوا؟ اگر پیسہ انوالو نہ ہوتا تو شاید اتنی آسانی سے نہیں ہونا چاہیے تھا. بے انتہا پیسہ انوالو ہوا. وہ جو فرقہ وارانہ ذہنیت تھی اس نے بھی ان کو فائدہ دیا ہے یقیناً، لیکن بے انتہا پیسہ انوالو ہوا ہے. اور اب آئی ایس نارتھ میں بھی ہے، ویسٹ میں بھی ہے اور ساؤتھ میں بھی ہے. اگلا ٹارگٹ سب کو معلوم ہے، اگلا ٹارگٹ بڑھیں گے. 3 طرف سے محاصرہ کرنے کے بعد یہ بغداد، کربلا، نجف کی طرف جائیں گے. اور سمرہ تھوڑی سی کمزور جگہ ہے. کتنا چانس ہے جیتنے کا؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ شروع سے اب تک بیچارے بیٹھ کے آئے صرف اس کو سننے کے لیے. کوئی چانس ہے ان کے جیتنے کا؟ میں ایک بات پوچھتا ہوں، ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی رپورٹ ہوئی ہے ہمارے پاس؟ ان کی کم سے کم تعداد 3000، زیادہ سے زیادہ تعداد 15000. اس سے زیادہ رپورٹ نہیں ہوئی ہے.
اچھا میں سوچ لیتا ہوں یہ فرض کر لیتے ہیں یہ 15,000 امریکن ٹرینڈ پاکستان کی ٹریننگ میں ڈھلے ہوئے بہترین دنیا کی فوج ہوں، ان کے مقابلے میں اس وقت کتنے لوگ ہیں؟ اس وقت ہمارے پاس آخری رپورٹ 25 لاکھ والنٹیئرز کی ہے، صحیح ہے، 25 لاکھ والنٹیئرز. چلے ہم سوچتے ہیں کہ جو 25 لاکھ والنٹیئرز ہیں ان میں خواتین بھی ہوں گی، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی، وہ ایک انسانی دیوار تو بنا سکتے ہیں لیکن باقاعدہ فوج سے شاید لڑنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی کتنے لوگ ہوں گے؟ تو میں ایسے ہی کاؤنٹ کرتا ہوں. ایرانی جب عراق سے لڑ رہے تھے تو ایرانیوں کی طرف سے ایک لشکر لڑتا تھا عراقیوں کا، اس کا نام تھا لشکر بدر. بدر نام کر کے ایک گروپ لڑتا تھا جو عراقیوں کا تھا، ایرانیوں کی طرف سے صدام کے خلاف لڑتے تھے. پھر جو عراق کے قیدی تھے وہ بھی ایران کی طرف سے لڑتے تھے، جو عراقی قیدی تھے ایران کے اندر وہ بھی ایران کی طرف سے لڑتے تھے. ان کا نام تھا حمزہ نام کر کے، اس گروپ کا نام حمزہ ہوا کرتا تھا. یہ بھی بدر کے ساتھ مل کر صدام سے لڑتے تھے. اس بدر میں کتنے لوگ ہوں گے؟ کم از کم 10,000 سے اوپر، کم از کم 10,000 سے اوپر. اچھا یہ سب لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ یہ جب شہید باقر الحکیم عراق واپس گئے تھے تو ان کے ساتھ عراق واپس گئے تھے. پھر ان کی فارمیشن ختم ہو گئی تھی، ان کی فارمیشن ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد ان کی کوئی فارمیشن نہیں ہے. تو کیا مطلب روئے زمین سے ختم ہو گئے تھے؟ کیا پبلک ختم ہو جاتی ہے اس طرح؟ نہیں، پبلک ختم نہیں ہوتی، پبلک ڈیزالو ہو جاتی ہے، عوام کے اندر چلے جاتے ہیں. اچھا ایسے کسی موقع پر وہ لوگ سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ قطعاً آئیں گے. اچھا وہ جو عراقی عوام ہیں، وہ جو ایران کی طرف سے لڑ رہے تھے ان کا نام حمزہ تھا، جو صدام کی طرف سے لڑ رہے تھے ان میں شیعہ تھے یا نہیں تھے؟ قطعاً تھے. ان کو جنگ کا تجربہ ہے یا نہیں ہے؟ قطعاً تجربہ ہے. اس وقت ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ قطعاً ساتھ دیں گے. کتنی تعداد کاؤنٹ کروں ان کی؟ ٹرینڈ لوگ کاؤنٹ کروں 40-50 ہزار سے کم کی بات نہیں ہے. ٹرینڈ نہیں ہے ان سب کو کاؤنٹ کر لیں تو ہمارے پاس فگر 25 لاکھ کے اندر ہے. اچھا یہ تو وہ ہیں جو فوجی ٹرینڈ ہیں. عراق میں ایک اور چیز ہے جس کو ہم قبائل تعبیر کرتے ہیں. عربوں کے اندر قبائل کی بہت اہمیت ہوتی ہے. قبیلے کا سردار جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ جو قبائل ہیں یہ مرجعیت کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ جب کہیں گے تب دے دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. پہلے کبھی دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ امریکنز کے خلاف بھی دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب آیت اللہ العظمی سیستانی لندن سے واپس آئے تھے، انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ بھائی آ جاؤ ساتھ دینے کے لیے، تو کتنے لوگ ساتھ دینے کے لیے آئے تھے؟ امریکہ کو بھی سرنڈر کرنا پڑ گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہو گیا تھا جب ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا جس میں لشکر نجف کے اطراف کے ایک لشکر نے آغا سیستانی کو محاصرے میں لے لیا تھا، ہاؤس اریسٹ کر دیا تھا، اور قبائل نے دخالت دی تھی اور اس کے لیڈر کو بلا کے پوچھا تھا کیا تم نے ہاؤس اریسٹ کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیا ہے. تمہارے بندوں نے کیا ہے؟ ہاں میرے بندوں نے کیا ہے. پوری فوج کے مقابلے میں قبائل اندر آئے تھے اور پوری فوج بے بس ہو گئی تھی ان کے مقابلے میں. قبائل کی طاقت اس وقت مرجعیت کا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی؟ 100% دے گی. کیوں؟ ان قبائل کی رگوں میں شیعہ خون ہے. کچھ بھی ہو کربلا کی پامالی کوئی سہے گا؟ یہ کوئی نہیں سہے گا. ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ قطعاً ساتھ دیں گے. مسلح ہے یا غیر مسلح؟ بچہ مسلح ہے. کوئی تھریٹ ہے کیا؟ ایک صورت ہو سکتی ہے. اب میں 3 لیولز بناتا ہوں. نمبر 1، 17,000 یا 15,000 آئی ایس کی وجہ سے کربلا اور نجف کو خطرہ ہے. بھول جاؤ، یہ کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ 15-17,000 بچے ہیں، کچھ نہیں کر سکیں گے. کتنے ہی ٹرینڈ کیوں نہ ہو یہ نہیں کر سکتے. آئی ایس اور جتنے بھی مفتوحہ ان کے علاقے ہیں جنہوں نے سرنڈر کیا ہے ان کی بھی فوج سب آئی ایس کا ساتھ دے دے. مثلا موصل نے سرنڈر کیا ہے، موصل کی فوج بھی آئی ایس کا ساتھ دے دے، اور موصل کے اہل بیت سے بغض رکھنے والے عوام وہ بھی آئی ایس کا ساتھ دے دیں.
اب بہت بڑی آرمی بنے گی. کیا یہ آرمی 25 لاکھ سے لڑ پائے گی؟ نہیں، اس کے اندر بھی طاقت نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میرے جیسے آدمی کے نزدیک بغیر کسی تردید کے یہ ہے کہ کربلا اور نجف کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. میرے نزدیک 100% ہے، اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. یہ تو مرجعیت اتنا بڑا قدم اٹھایا، یہ کیوں اٹھایا؟ اس سازش کو دیکھتے ہوئے کہ شاید امریکنز بہت بڑی کوئی فوج تیار کریں اور عوام غفلت میں ماری جائے. عوام کو دکھاتے رہیں کہ آئی ایس آ رہی ہے 10-15 ہزار، اور پیچھے سے وہ جو میں نے سارے گروپس بتائے ان سب کو لے کر حملہ کر دیں، تو شاید فوج تیار نہ ہو، مقابلہ نہ کر سکے. اس کی خاطر مرجعیت نے اپنی طاقت کا اظہار کیا اور لوگوں سے کہا کہ دفاع کے لیے کھڑے ہو جاؤ. لوگ کھڑے ہو گئے. ان کے کھڑے ہونے کے بعد اب دشمن کے پاس کوئی چانس ہے؟ میرے نزدیک کوئی چانس نہیں ہے، کوئی چانس نہیں. پھر کہاں پہ خطرہ ہو سکتا ہے؟ سامرہ پہ خطرہ ہو سکتا ہے. سامرہ کمزور جگہ ہے. کمزور جگہ اس اعتبار سے کہ دشمنوں کے ہاتھ میں رہی ہے، یہ کمزور جگہ ہے اس اعتبار سے. وہاں پہ خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن کوئی کہے کربلا نجف کو خطرہ ہو سکتا ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی چانس نہیں ہے. لیکن وہ لوگ شاید اس کا رسک بھی نہیں لینا چاہیں گے کہ سامرہ کو بھی کیوں خطرہ لاحق ہو، وہ اس کا رسک نہیں لینا چاہیں گے. تو انہوں نے پبلک اپرائزنگ دی. البتہ ایک بات یقینی ہے، وہ یہ کہ وہ 3 طرف سے نرغے میں ہیں. اس بات کو تو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ 3 طرف سے محاصرے کے اندر آتے ہیں. شمال سے بھی آتے ہیں، مغرب سے بھی آتے ہیں اور جنوب سے بھی آتے ہیں. لیکن کوئی یہ کہے کہ آیا واقعاً کوئی خطرہ ہوگا؟ میرا نہیں خیال. ایک ایلیمنٹ اور بھی تذکرہ کرتا چلوں جس کا ذکر کرنا تھوڑا سا تکلیف دہ ہے. کردی کس کا ساتھ دیں گے؟ آیا کردی آئی ایس کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ بظاہر نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اگر آئی ایس آ گئی. لیکن اگر کسی نے کردیوں کو وعدہ دیا کہ ہم تمہیں علیحدہ ملک دیں گے، تم صرف بے طرف رہو، تب کیا کریں گے؟ تب بے طرف رہیں گے، تب بے طرف رہیں گے. آخر میں یہ دیکھ لیتے ہیں اس سے صہیونیت کیا کیا فائدہ اٹھا سکے گی. نمبر 1، اگر وہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کربلا نجف کو نعوذ باللہ تعالی صدمہ نقصان پہنچا سکیں گے، یہ نہیں ہونے والا، قطعاً نہیں ہوگا. اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بعض مقدس مقامات کو نقصان پہنچائیں گے، یہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ آئی ایس نے شام کے اندر بھی کیا ہے، ان کے ماننے والوں نے یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. من جملہ میں نے عرض کیا سامرہ. نمبر 3، کیا اس کے ذریعے پورے عراق کے اندر داخلی جنگ کر سکتے ہیں؟ پریکٹیکلی کر گئے. اس محاذ میں کامیاب ہو گئے. پورے عراق کے اندر ایک داخلی جنگ کھڑی کرنے میں کامیاب ہو گئے. ایک اور بات، کیا اس کی بنیاد پر عراق کے حصے بکھرے کر سکتے ہیں؟ یعنی عراق کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 3 ملک بنانے میں کامیاب ہو جائیں؟ کرد میں بہت ہیوی چانس ہے اس بات کا کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کم سے کم یہ وہ 2 بڑے خطرات ہیں جس کو مرجعیت احساس کر رہی ہے. نمبر 1، عراق کی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ارضی سالمیت، زمین کی انٹیگریٹی، یہ تو شدید خطرے میں ہے، یہ ٹوٹ سکتی ہے. اور عراق کی داخلی جنگ، پریکٹیکلی اس میں وہ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں، داخلی جنگ کرنے میں کامیاب ہو گئے. داخلی جنگ کر لی ہے. حصے ٹکڑے کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ لگتا ہے کہ کر سکتے ہیں. مرجعیت شاید اس کے خلاف عوام کو تیار کر رہی ہے تاکہ یہ نہ کر سکیں. اور ایک اور بات، کیا اس کے ذریعے امریکی اثر رسوخ بڑھے گا؟ قطعاً بڑھے گا. البتہ اسی کو بڑھاتے ہوئے اس کے مقابلے میں ایرانی کیا کرنا چاہیں گے؟ جو یہ محاذ ہے، ایران، شام، حزب اللہ، حماس، یہ لوگ اس کام کو کیا کرنا چاہیں گے؟ نمبر 1، مذہبی مقامات کے دفاع کے لیے ایران میدان میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ جس طرح ہم شام کے معاملے میں سوچ رہے تھے کہ لبنانی نہیں آئیں گے، حزب اللہ نہیں آئیں گے، اور وہ آ گئے تھے. مجھے تقریباً یقین ہے کہ خدا نہ کرے اگر کوئی یہاں پہ کرٹیکل پوزیشن ہوئی، ایرانی آ جائیں گے، ایرانی اندر آئیں گے. امریکنز کو بھی یہ بات بہت اچھی طرح پتہ ہے. اس کا مطلب ہے امریکنز یہاں نہیں آئیں گے. میرا اپنے خیال ہے کہ وہ یہ حماقت نہیں کریں گے. کیا ایرانی اس بات کو تحمل کریں گے کہ 300 ایڈوائزرز امریکہ وہاں لے کر آ گیا اور ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے کام کو کر لیں؟ ایرانی اس کا شدید مقابلہ کریں گے.
بہت شدید مقابلہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جنگ چلے گی، ابھی امریکی گیم نہیں جیتے گا، ابھی امریکنز یہاں پہ نہیں جیت پائیں گے، یہ گیم ابھی چلے گا، اس کے اندر بدقسمتی سے خون بہت بہے گا۔ نہیں معلوم مجھے یہ کام کرنا چاہیے، بار بار یاد دلانا چاہیے، نہیں یاد دلانا چاہیے کہ میں آپ کی خدمت میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ خطہ سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ ہم لوگ انسٹیبل ریجن کے اوپر ہیں، یہ جو مشرقی وسطی ہے حتیٰ پاکستان، اس وقت ہم لوگ بارڈرز کے اعتبار سے، ملکوں کے اعتبار سے غیر مطمئن جگہ پر ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو زمین کی نیچے کی پلیٹس ہل جاتی ہیں، جب یہ پلیٹس ہل جاتی ہیں تو ان کے باؤنڈز ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جب باؤنڈ ڈھیلے پڑتے ہیں تو کہتے ہیں آفٹر شاک آنا قطعی ہے، یقیناً آفٹر شاک آئے گا چونکہ زمین جڑی نہیں ہے۔ ہم لوگ ایک ایسے زلزلے پہ کھڑے ہیں جس میں بار بار زلزلہ آ رہا ہے، بار بار پلیٹیں ہل رہی ہیں، اسٹیبلٹی نہیں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے ابھی اور آئیں گے، ابھی یہاں پبلک میں بہت نقصان ہونا باقی ہے، ابھی ایجپٹ کا معاملہ حل نہیں ہوا ہے، بہت بندے وہاں مر سکتے ہیں، یہ عراق کا معاملہ حل نہیں ہوا بلکہ اور بگڑ گیا، شام کا معاملہ حل نہیں ہوا ہے اور بگڑ گیا۔ اس کا مطلب ہے ابھی یہاں پہ خون خرابہ بہت ہونا ہے، ابھی یہاں پبلک کا لاس یہاں پہ بہت ہونا ہے۔ صرف ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہم لوگ بہت تیزی سے کسی ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ بہت تیزی سے کسی ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بڑی جنگ کا مطلب کیا ہے؟ جس میں کئی ملک انوالو ہو سکتے ہیں، یہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب نہیں معلوم یہ کب ہونا ہے، کس طریقے سے ہونا ہے۔ 2 پوائنٹ میں اضافہ کروں گا۔ نمبر 1، مرجعیت کا جو کردار تھا وہ پوری دنیا کے سامنے ایک بار پھر ثابت ہوا ہے۔ کیا افسوس، تھوڑا سا جرأت کر کے اپنے داخلی مسائل پہ بھی تبصرہ کر لوں، ہم لوگ کب اپنی اس حرکت سے باز آئیں گے؟ ہمارے دوست، ہمارے اپنے اندر کے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ مرجعیت ایک طاقت ہے، کوئی اس کے خلاف کام نہیں کرے بہتر ہے۔ میرا اپنے خیال ہے واضح ترین کوٹیشن رہبر معظم نے خود دیا ہے۔ رہبر معظم نے اپنی آخری تقریر کے اندر فرمایا کہ امریکہ کی سازش یہ ہے، صہیونی کی سازش یہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اگر اس سازش کے بعد انہوں نے فرمایا کہ عراقی عوام، عراقی حکومت اور مرجعیت میں اس سازش سے نمٹنے کی طاقت موجود ہے۔ رہبر معظم نے خاص کر مرجعیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر رہبر معظم بھی کسی ایک ایلیمنٹ کو اتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں، کیا ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم اس کے خلاف کچھ بولیں؟ میرا اپنے خیال ہے یہ حماقت ہے، یہ کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، یہ دشمن کی زبان ہے جو ہمارے بعض دوستوں کی زبان سے نکل سکتی ہے۔ ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے، اور یہ موقع قطعاً وہ موقع نہیں ہے جب ہم یہ کہیں اگر یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا اور یہ کر لیتے تو وہ ہو جاتا۔ آپ ایک جنگ پہ کھڑے ہیں، دوستوں کی جانیں خطرے کے اندر ہیں، اس ٹائپ کی چیزوں کا موقع نہیں ہے، اور نہ ہی پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، میں تو معتقد نہیں ہوں اس بات کا جو کہی جائے گی اس طرح کی۔ میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں اس وقت موقع اس بات کا ہے کہ ہم سب لوگ متحد ہو کر اس مشکل کے سامنے اپنے آپ کو، اپنی طاقت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں جو بیوقوف بن رہے ہیں وہ ملیشینز ہیں، انڈونیشینز ہیں، بعض دوسرے مسلمان ممالک ہیں جن میں حتیٰ IS کے لیے چندہ بھی جمع ہو رہا ہے، ان کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خلافت اسلامیہ کے احیاء کے لیے ایک موومنٹ بنی ہوئی ہے کہ جو خلافت اسلامیہ کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کتنی حماقت، کتنی مسلمانوں کی سادہ لوہی ہے کہ وہ ان باتوں کو، اس بات کو احساس نہیں کر پا رہے کہ کس مصیبت کے اندر مبتلا ہیں۔ بہرحال یہ کچھ حالات جس کے اوپر میں نے آپ کی خدمت میں آرائز پیش کیے۔ آپ کے سوالات جو ہیں وہ ہمیشہ معاملات کو اور زیادہ کلیئر کرتے ہیں۔ آپ اپنے سوالات ضرور ارسال فرمائیے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔